بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے کہ آپ کن کن نبیوں کے اولاد سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہاں تک بنتا ہے۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، کہ اگر ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم زمین و آسمان کو نہ بناتے۔ کائنات کی واحد ہستی ہے کہ جس کی تاریخ پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش کے بعد بھی آپ کی ہر چیز محفوظ ہے۔ ایسے دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جس کی اتنی نسل در نسل اس کے پشت اور اس کی ساری چیزیں معلوم ہوں سوائے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے وہ آدم علیہ السلام تک کس طریقے پر پہنچتا ہے اور درمیان سے کن کن راستوں سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے سارا سلسلہ یہاں بورڈ کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس سے آسانی بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کی جو زندگی ہے، پھر نبوت سے بعد کی جو زندگی مکی زندگی ہے اس پر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو، اور پھر آگے مدنی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا جو سلسلہ ہے، ہر ایک پہ تاریخی لحاظ سے انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو دنیا کے اندر جو سب سے پہلے آنے والے انسان ہیں وہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ اب آپ دیکھیں آدم علیہ السلام اور یہ اخیر میں نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس سے ہم نے چلنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے۔ اور عموماً بہت ساری جگہوں میں یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہے، بیچ میں بہت سارے سلسلے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے یہاں اس ویڈیو کے تو ایک شارٹ کیا ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ ایسی چیزیں کہ جو ہمارے اس موضوع سے یا ہماری اس گفتگو سے ٹاپک سے ہٹ کر ہے انہیں ہم نے زیادہ نہیں چھیڑا، جس سے ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پچھلی جتنی بھی نسل ہے یہ معلوم ہو جائے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقے پہ بورڈ کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر ایک مسلمان ان چیزوں کو دیکھ لے یا 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو اور اس کے بعد جو ہمارے 1-2 کلپ ہیں یا 3 کلپ ان کو بھی دیکھے تو انشاءاللہ اسے کہیں پر بھی اگر پوچھا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے متعلق، آپ کے آل اولاد، آپ کے خاندان، آپ کے گھر والے، آپ کے بیٹے صاحبزادیاں، ان کے متعلق پوچھے تو انشاءاللہ اسے پوری معلومات، پوری نالج ہوگی۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، یہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کے یہ جو بیٹے ہیں ان کے مختلف بیٹے ہیں، لیکن جن کی اولاد چلی ہے وہ ہے قابیل، حابیل اور شیس۔ یہ 3 ان کے جو بیٹے ہیں، ان میں سے ہمارا جو سلسلہ ہے وہ شیس سے ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام یہ نبی ہیں، ان کے درمیان پھر کچھ واسطے چلے ہیں، ادریس علیہ السلام ہیں، دیگر انبیاء ہیں، ان واسطوں سے ہوتے ہوتے ان کی نسل یہاں نوح علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ نوح علیہ السلام پر یہاں پہنچ کر پھر نوح علیہ السلام کو ابو البشر یعنی دوبارہ دنیا کو آباد کرنے والے نبی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی یہ 4 اولاد حام، سام، یافس، کنان، یہ 4 ان کی اولاد ہے۔ اب یہاں پر یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، ہمارا تعلق یہ سام سے ہے کہ سام کی جو اولاد ہے وہ پھر صالح اور ہود علیہ السلام، یہ بھی 2 نبی گزرے ہیں۔ تو یہ جو 2 نبی ہے ان کے درمیان میں بھی واسطے چلے ہیں۔ پھر ہمارا جو ہے صالح علیہ السلام اپنی جگہ، ان کی اولاد، ہمارا تعلق یہاں پر ہود علیہ السلام سے ہے کہ ہود علیہ السلام کے نسل سے گزرتے ہوئے آزر پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، اور آزر یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ کے اندر تارخ بھی آتا ہے اور آزر بھی آتا ہے، دونوں نام ہیں۔ قرآن مجید نے آزر نام ذکر کیا ہے۔ یہ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، آدم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک یہ تقریباً 19 واسطے بنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہاں آپ کی جو اولاد ہے، ایک ہے اسحاق علیہ السلام، ایک ہے اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آپ کے بیٹے ہیں۔
یہاں ایک تو ہمارا سلسلہ ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اولاد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے، یہ نبی ہے، اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، اور تیسرے بیٹے کی جو نسل ہے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام جو نبی ہے وہ آئے ہیں۔ تو پھر یہاں سے ہمارا جو سلسلہ ہے ایک تو اس پیڑھی سے ہیں، اس سلسلے سے ہیں کہ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں، اس نبی کی اولاد میں سے آگے جا کر ایک اولاد ادھر ہوئی، ایک یہ، اور یہ 3 اولاد ان کی چلی ہے۔ ایک یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور یہاں دوسرے، اور یہاں تیسرے بیٹے کے نسل سے آگے جا کے ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ ہیں۔ اور ادھر جو بیٹے ہیں یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی اولاد آگے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہوئی۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے یہوذا اور نون، اور یہ نون اور یوشع یہ دونوں نبی ہیں۔ یہاں ان کا سلسلہ یہیں تک، یہاں سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جو دوسرے بیٹے ان کے آتے ہیں یوذا، ان کی اولاد میں آگے جا کے پشت در پشت چل کر داؤد علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں۔ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں مختلف، ان میں سے جا کر مریم علیہ الصلاۃ والسلام، عمران ان کے والد، پھر مریم علیہ الصلاۃ والسلام، پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، یہ ان کے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان آنے کا جو وقفہ ہے یا جو وقت ہے وہ 571 سال ہے۔ 571 سال ان کے درمیان وقفہ رہا ہے، اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یہاں جو ہم آتے ہیں یہاں واپس، یہاں جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اولاد تھی اسحاق، ان سے یہ سارے نبی آئے اور بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ یہ جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو بیت اللہ کی جگہ میں آ کر آپ نے آباد کیا، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں قبیلے بنی جرم جو آباد تھی ان میں سے شادی کی، وہاں سے آپ کے 12 بیٹے ہوئے، اور وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہوئے۔ وہ جو 12 قبیلوں میں تقسیم ہوئے تو ان میں سے آپ کے ایک بیٹے جو تھے وہ قیدار تھے۔ اب قیدار کا آگے سلسلہ چلا ہے عدنان تک۔ یہ جو عدنان اور قیدار ہیں ان کے درمیان 38 واسطے ہیں، 38 واسطے ان کے درمیان ہیں۔ پھر آگے ان کا جو سلسلہ چلے عدنان اور کنانا مشہور ہے، تو ان کے درمیان 7 واسطے ہیں، 7 نسلیں چلی ہیں۔ پھر اسی طرح کنانا اور عبد مناف کے درمیان، اور پھر عبد مناف ان کے بیٹے ہاشم ہیں، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب سے آگے پھر یہ ان کا سارا سلسلہ ہے۔ تو یہاں قریش آئے، کنانا اور عبد مناف کے درمیان یہاں سے قریش چلا ہے، اور قریش سے آگے جا کے ایک قبیلہ نکلا ہے ہاشم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہاشمی خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے تمام عرب، تمام قبائل میں سے کنانا کو چنا، اور کنانا میں سے عبد مناف، اور عبد مناف میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ نے ہاشم کو چنا، اور ہاشم قبیلے میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا ہے۔ تو یہاں تک ہی ہاشم عبد المطلب کے والد تھے، عبد المطلب کے والد ہاشم تھے، اور یہ ان کے بیٹے تھے، ان کے دوسرے بھائی بھی تھے۔ پر عبد المطلب سے ہمارا جو سلسلہ ہے وہ عبد المطلب سے چلے گا۔ تو عبد المطلب کے آگے 12 بیٹے ہیں، ان کے 12 بیٹے ہیں۔ ایک کا نام عبد العزیٰ جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ دوسرے کا نام عبد مناف جس کو ابو طالب کہا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن نے پرورش کی اور آپ کو سپورٹ کیا۔ تیسرے نمبر پر عبد الحارث، عبد الشمس، عبد اللات، نوفل، کراہا، حارث، حمزہ، عباس، ربیعہ، یہ 11 بیٹے ہیں۔ اور 12ویں بیٹے عبداللہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے۔ انہی کی یعنی عبد المطلب کی بیٹیاں بھی ہیں، صفیہ، ام حکیم، بیضہ، عاتقہ، اور امیمہ، اور عروہ، برہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں تھی۔ تو عبد المطلب کے جو 12ویں بیٹے تھے حضرت عبداللہ، یہ سب سے چھوٹے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب فرمایا۔ ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی جو قبیلے زہرہ کی عورت تھی، وہاں سے ان کی شادی ہوئی، اور حضرت عبداللہ کے گھر یہ آئی، حضرت عبد المطلب کے گھر یہ آئی۔ اور حضرت آمنہ جب بیمار ہوئی تو
ان کے بیمار ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے تو 2 مہینے پیدائش سے پہلے یہ حضرت عبداللہ یہاں تک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک آپ کو تاریخی لحاظ سے اور بورڈ کی مدد سے، وائٹ بورڈ کی مدد سے انتہائی آسان کر کے آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھی ہے۔ انشاءاللہ اس چیز کو اگر ذہن میں 5 سے 10 منٹ دیں گے تو پورے اخیر تک آپ کو سارا سلسلہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیاں یا جو آگے سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے۔